الحمدللہ یہ والی جگہ اب دیکھیں، یہ ڈبے آدھے آدھے ہو گئے ہیں، اور یہ فرنٹ والا کاؤنٹر جب تک بھرا ہوا نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے بہت برا لگتا ہے۔ یہ بالکل خالی ہو گیا ہے، یہ والا تھوڑا رہ گیا ہے۔ السلام علیکم، آج صبح کے تقریباً 9 بج چکے ہیں اور میں نے دکان اوپن کر لی ہے۔ جی بیٹا کیا چاہیے؟ بس کی بمبئی سپاری دلی دے دے اچھے والی۔ چلو بیٹا دلی سپاری چلو بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب زور کی نماز پڑھ لوں۔ الحمدللہ نماز پڑھ لی اور اب دن کا کھانا کھا رہے ہیں، گرما گرم روٹیاں اور دال ماش جو میری فیورٹ ہے، اور سردی میں ساتھ چولہا جل رہا ہو تو اس کا کیا ہی مزہ ہے۔ ماشاءاللہ کیا قدرت کے رنگ ہیں۔ الحمدللہ سبزیاں زندگی کا حصہ ہے، اور مرغی آج کل اس سے بھی اہم ہو چکی ہے۔ مرغی اہم اس لیے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر مہمان آ جائے تو سب سے جلدی پکنے والی چیز اور وی آئی پی سیٹ اپ کرنے کے لیے بہترین ہے۔ چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت آپ کو پتہ ہے گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور اسی چکن کی بون لیس کی بریانی بنی ہوئی ہو تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ کچھ لوگ تو عام پلاؤ کو بھی بریانی کہتے ہیں، مطلب گھروں میں جو بناتے ہیں مرغی ڈال کے، اوپر سے بریانی مسالہ ڈال کے، مسالہ بنا کے بیچ میں ہی سارا کچھ ڈال کے دم لگا دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی بریانی تیار ہے۔ بریانی کا اصل طریقہ وہ ہے جو میری بیگم بناتی ہے۔ چاول الگ سے بوائل کر کے رکھتی ہے اور اس کے بعد سالن الگ سے بناتی ہے۔ سالن بھی ایسا کہ چکن کو بون لیس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اسے سالن میں گاڑھا کر کے بنا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے، اور جو بریانی کا سالن بنا ہوا ہوتا ہے اس میں آلو بخارے خشک والے اور سبز مرچیں، یہ سارے لوازمات پورے کرنے کے بعد ایک تہہ چاولوں کی، ایک تہہ گاڑھے مسالے کی، پھر ایک تہہ چاولوں کی اور ایک تہہ گاڑھے مسالے کی جو چکن کا بون لیس کے ساتھ بنا ہوتا ہے، اور پھر اوپر اچھے والا لوازمات کا تڑکا، اور پھر دم لگا دینا۔ 15-20 منٹ بعد جب ریڈی ہوتی ہے تو اس کی خوشبو آدھے محلے میں جاتی ہے۔ ذائقے میں اتنی لذیذ ہوتی ہے کہ پیٹ بھرنے کے بعد بھی دل کرتا ہے کہ بندہ کھاتا ہی رہے۔ یہ تھا اصل طریقہ بریانی بنانے کا، اور بریانی ایک ڈش نہیں بلکہ ہمارے گھر میں بریانی ایک خوشی کا نام ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے، عید ہو یا کوئی اچھی خبر ملے، جب تک میز پر بریانی کی خوشبو نہ ہو لگتا ہی نہیں کہ کوئی جشن ہے، اور جب بیگم اتنی محبت سے بنا رہی ہو تو ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات اور، اگر بریانی بن رہی ہو شہنشاہوں والی، لیکن اس کے ساتھ اگر وہ کڑک پیاز والا سلاد اور پودینے کا ٹھنڈا ٹھنڈا رائتہ نہ ہو تو مزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں تو بیگم کو اکثر کہتا ہوں کہ بریانی کا اصل جوڑ ہی ان کے لوازمات کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ آج کل ڈائٹ کروں گا، ذرا وزن کم کرنے کا ارادہ تھا، لیکن جب کچن سے ایسی خوشبوئیں آ رہی ہوں تو کون سا ڈائٹ اور کیسی پرہیز۔ بیگم کے ہاتھ کی بریانی دیکھ کر تو اچھوں کی نیت ڈول جائے۔ آج تو چیٹ ڈے بننا ہے بھائی۔ یقین مانے جب گھر میں بریانی بن رہی ہو تو پورے گھر میں کیا آدھے محلے میں خوشبو جاتی ہے، اور ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ ابھی کوئی آ جائے گا اور دستک دے گا کہ بھائی کیا خاص بن رہا ہے آج۔ اصل بریانی کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ جب بنتی ہے تو پورے محلے کی بھوک بڑھا دیتی ہے، اور اسی لیے ہم کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واہ رے بریانی تیری قسمت، بیگم کے ہاتھ سے بنی ہوئی اور وہ بھی دیسی گھی میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اس سے اچھی ریسپی ہے تو وہ کمنٹ میں لازمی بتائیں، کیونکہ میرے نزدیک تو جو میری بیگم بناتی ہے وہ سب سے اعلیٰ و ارفع بریانی ہوتی ہے، اور جو بھی کھائی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی مظفر جعفری کو اجازت دیں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔